السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، آج میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں روزوں کی چند فضیلتیں لے کر کے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا روزہ ہر اس مسلمان بالغ عاقل پر فرض ہے جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور جسمانی طور پر ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور ممنوع صیام سے خالی ہو۔ ماہ رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ پہلی بات تو ماہ رمضان کا روزہ یہ گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا سامان اور ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، اسے اسلام کا چوتھا رکن قرار دیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، بندگی کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے جس مرد مومن نے، جس مومنہ عورت نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو دھل دے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ کتنی عظیم ترین عبادت اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عبادت و بندگی ہے کہ جس کی پابندی سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو درگزر فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت جاننے کے بعد اور سننے کے بعد ہمارے بہت سارے نادان مسلمان مرد اور عورتیں اس ماہ رمضان کو کھیل کود میں گنوا دیتے ہیں، آناکانی میں گنوا دیتے ہیں۔ موقع ہوتے ہوئے، رمضان کے روزے رکھنے کی جسمانی طاقت ہوتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ اس نعمت کبریٰ سے محروم اپنے آپ کو کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اے میری ماں اور بہنوں، ماہ رمضان کے روزے کی پابندی کرو اور اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ یہاں ایک علمی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، لیکن ایک آدمی جب ماہ رمضان کے روزے رکھے گا، ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق، تو ظاہر سی بات ہے وہ توبہ بھی کرے گا اور توبہ سے اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت، ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت، میرے بھائیوں سنیے، اللہ تعالیٰ نے روزے کے اجر و ثواب کو بے حساب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جس کا کوئی ثواب اور اجر فکس اور متعین نہیں ہے۔ روزوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے فکس ہی نہیں کیا ہے، متعین ہی نہیں کیا ہے، بے حساب، کوئی حساب و کتاب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا دے دے۔ یہ ہے روزوں کا اجر و ثواب۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل عمل ابن آدم لہو
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے. فإنه لي، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر اور ثواب اور بدلہ دوں گا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ماہ صیام، ماہ رمضان کے روزوں کا یا دیگر دوسرے مہینوں کے روزے کا کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے. سعادت مند ہے آپ، خوش نصیب ہے آپ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں، قرآن کے مہینے میں، مغفرت کے مہینے میں، رحمت کے مہینے میں، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے اور پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ. اس مہینے کے روزہ کی یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب بے حساب عطا کرے گا. سبحان اللہ. اب اس ثواب کو جاننے کے بعد ایک روزے دار کا شوق اور جذبہ روزے کے اہتمام میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور مومن آدمی اس ثواب کو جان لینے کے بعد روزہ رکھنے میں جو مشقت اور پریشانی ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربانی سمجھ کر کے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس مشقت اور پریشانی کو برداشت کرتا ہے. روزے کا ثواب سبحان اللہ، سبحان اللہ ہے جسمانی مشقت. روزہ رکھنے میں بھوک برداشت کرنا پڑتا، پیاس برداشت کرنے پڑتی، دنوں میں روزے کے حال میں بیویوں سے دور رہنا پڑتا، اپنی زبان اور اعضائے جوارح کی حفاظت کرنی پڑتی. لیکن میرے بھائیوں کیا بیان کروں روزے کا اجر و ثواب. جب روزے دار روزہ رہتا ہے تو اس کا معدہ خالی ہوتا ہے. معدہ جب خالی رہتا ہے تو منہ سے نہایت کری ناپسندیدہ بدبو نکلتی، چاہے جتنی بار مسواک کرے، چاہے 24 گھنٹہ مسواک کرے، پھر بھی معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی بدبو روزے کی وجہ سے، جو روزے دار کے منہ سے بدبو نکلتی ہے رب کائنات کے ہاں اس کا مقام مشک عنبر سے بھی بڑھ کے ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالی کے یہاں مشک کی خوشبو سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے، خوشبودار ہے. یہ ہے روزے دار جو رب کا محبوب بندہ ہے، جو ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزے کے تمام ارکان واجبات اور سنن کی پابندی کرتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ روزے دار رکھتا ہے. تو اے روزے دار تو سعادت مند ہے، اے روزہ رکھنے والا تو خوش نصیب ہے، اے روزہ رکھنے والی میری ماں، میری بہن، میری بچی تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب و پسندیدہ ہے. تیرا معدہ روزہ رکھنے کی وجہ سے خالی رہتا ہے، تیرے منہ سے ایک کری بدبو نکلتی ہے جسے تیرا باپ سونگ کا برداشت نہیں کر پائے گا، تیری ماں برداشت نہیں کر پائے گی، تیرا شوہر برداشت نہیں کر پائے گا، تیری بیوی برداشت نہیں کر پائے گی، کیونکہ منہ کی بدبو کوئی کسی کو برداشت نہیں. لیکن یہ تو روزے کی حالت میں ہے، تیرے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے تیرے رب دو جہاں کے ہاں، رب ارحم الراحمین کے ہاں، تیرے پروردگار کے ہاں، اس کا مقام، اس کی حیثیت، اس کا رتبہ مشک کی خوشبو سے بھی کہیں زیادہ ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. روزے کی فضیلت، بڑے ہی محروم القسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے
صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، وہ سنیں ان فضیلتوں کو، روزہ رکھنے کے ان مقام اور ان ثواب کو سنیں۔ ہر ایک خوش رہنا چاہتا ہے دنیا کے اندر، خوشی ہر ایک کو پسند ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا، کوئی مرد ایسا نہیں ہوگا، کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جس کو خوشی نہ پسند ہو۔ مستی، خوشیاں، شادمانیاں، مسرتیں۔ سنو روزے کی چوتھی فضیلت، روزے دار کو 2 خوشی حاصل ہوگی، اور حقیقت میں وہی خوشی ہے جس میں چاشنی ہے، جس میں مٹھاس ہے، جس خوشی میں لذت ہے، شیرینی ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزہ رکھنے والے کو 2 خوشیاں ملتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اذا افطر فرح، جب ایک روزہ دار صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک روزہ رکھتا ہے، کھانے سے دور ہے اللہ کی رضا کے خاطر، پینے سے دور ہے اللہ کی رضا کے خاطر، بیوی سے دور ہے اللہ کی رضا کے خاطر، 12 گھنٹہ 11 گھنٹہ روزہ رکھتا ہے، اسے پیاس لگی ہے برداشت کیا اللہ کے خاطر، بھوک لگی ہے صبر کیا اللہ کے خاطر، اور جب بہترین حلال غذا، شربت، روٹی، چٹنی، دال، چاول، مچھلی، کچوری، پکوڑی، سموسہ جب افطار کرتا ہے تو یقیناً اسے قلبی سکون میسر ہوتا ہے، گونا خوشیاں ملتی ہیں، وہ فرحہ اور شادہ ہو جاتا ہے۔ پہلی خوشی یہ دنیا کے اندر ملتی ہے، دنیا کے اندر یہ خوشی ملتی ہے۔ روزہ جب بندہ بیٹھ کر اپنے گھر پر اپنے بال بچوں کے ساتھ یا اکیلے میں جب وہ روزے کا افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی، یہ دنیاوی خوشی ہے، دوسری خوشی اذا لقی ربہ فرح بصومہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ اپنے روزے کی وجہ سے خوش اور شادہ و فرحہ ہو جائے گا۔ اس روایت سے 2 بات معلوم ہوئی، ایک تو روزے دار رب کائنات سے، ارحم الراحمین سے، جسے بغیر دیکھے اس پر ایمان لایا ہے، اس کا دیدار کرے گا روزے دار، اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کی خوشی کا کیا اندازہ ہوگا۔ یہ ہے روزوں کی فضیلت، یہ ہے روزوں کا اجر و ثواب۔ روزے دار کو ایک دنیاوی خوشی ملتی ہے، ایک اخروی خوشی ملتی ہے، جو میں نے بیان کیا۔ میرے بھائیو ساتھیو، کون ہم میں سے ایسا ہے جو جہنم سے بچنا نہیں چاہتا ہے، عذاب قبر سے بچنا نہیں چاہتا ہے، جہنم کے ازدہوں بچھوؤں سے کون پناہ نہیں مانگتا ہے، جہنم کے خون و پیپ سے کون بچنا نہیں چاہتا ہے، جہنم کے جلا دینے والے، خاکستر کر دینے والی آگ سے کون نہیں بچنا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ روزہ رکھو، خاص طور پر ماہ رمضان کا روزہ، خاص طور پر ماہ رمضان کا روزہ رکھو، کیونکہ روزے یہ ڈھال ہیں، بچاؤ ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ روزہ یہ مومنوں کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، روزہ یہ بچاؤ کا سامان ہے، مومن اس سے جہنم کی آگ سے بچے گا۔ میرے بھائیو ساتھیو، صحت ہے، تندرستی ہے، اس سال کے رمضان کا مہینہ ہمیں میسر ملا ہے، اگلا سال کس نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میسر نہ ہو، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کے ماہ رمضان کا روزہ رکھیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کی یا دیگر روزوں کی 6ٹھی فضیلت ذرا سنیے۔ قیامت کے دن جب ہم اکیلے ہوں گے، دنیا کی دولت اولاد ہمارے لیے سود مند نہ ہوگی، ہم چاہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی اللہ کے دربار میں شفاعت کرے، ہمارے لیے کوئی سفارش کرے جس کی سفارش سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں جنت میسر فرما دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو اے لوگو، وہ لوگو جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہو، تم سعادت مند ہو،
تم خوش نصیب ہو۔ اور وہ لوگوں جو اس ماہ مبارک میں ماہ مبارک کے روزے سے بچے ہوئے دور ہو، نہیں رکھتے ہو، تم محروم القسمت ہو۔ یہ روزہ قیامت کے دن روزہ رکھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا رب کائنات کے دربار میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے یہ روزہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ قرآن کی تلاوت اور یہ روزے بندے کے لیے روزے قیامت شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو روزے رمضان میں، روزے کی حالت میں دن کے اندر کھانے پینے سے روک دیا تھا، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روک دیا تھا، فشفعنی فی، چنانچہ میری سفارش، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور یہی قرآن بھی کہے گا، چنانچہ قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، چنانچہ میری سفارش کے بارے میں قبول فرما۔ اور وہ دونوں سفارش کریں گے۔ یہ حاکم کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ روزے کی 7ویں فضیلت میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے 8 دروازے بنائے ہیں۔ ان 8 دروازوں میں سے روزے دار کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف جنت کے اندر روزے دار داخل ہوں گے۔ ایک تو روزے دار جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور باب ریان، ریان نامی خاص گیٹ سے داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من کان من اہل الصیام دعی من باب ریان، دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جو روزے دار ہوں گے انہیں جنت میں داخلے کے لیے ریان نامی گیٹ سے پکارا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے یقال لہ ریان، الریان جس کا نام ریان ہے، یدخل منہم الصائمون، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، فیقومون، وہ کھڑے ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے دار کے علاوہ جنت کے اندر باب ریان سے، ریان نامی گیٹ سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور جب دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جو روزے رکھتے تھے، اعلان کے مطابق جب وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے پھر وہ بند کر دیا جائے گا، اس سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے روزے کی فضیلت۔ روزے کی فضیلت 8 نمبر آپ سنیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے والے کے چہرے کو 700 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، باعد اللہ بذلک اليوم، اس ایک دن کے روزے کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی گرمی سے 7 سال کی مسافت کے برابر، 70 سال، 70 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ اس کے علاوہ روزوں کی بہت ساری فضیلت ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، اللہ کی قدر کرتے ہوئے، رمضان کا احترام کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کی پابندی کریں، اور اس کے اندر وہ روح اور اسپرٹ پیدا کریں جس روح کے پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روزہ ایمان کے ساتھ رکھیں، ثواب کے ساتھ رکھیں، اور روزہ توڑ کر نہ رکھ کر کے اپنے آپ کو ان نعمتوں سے، ان اجر و ثواب سے محروم نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔